السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے فائبرائڈس کے حوالے سے، اس کی وجوہات کے حوالے سے، اور سرجری کے علاوہ کون سی ادویات ہیں جس سے یہ ہم نیچرلی اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، فائبرائڈ جو ایک ایسی کنڈیشن ہے یعنی کہ بچہ دانی کے اندر یا یوٹرس کی جو لائننگ ہوتی ہے وہاں پہ گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں، گلٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیومرز وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے یا تو وہ فائبرائڈ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے یا سافٹ ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو وقتی ڈائگنوز نہیں کر پاتے۔ جب جسم کے اندر کچھ علامتیں جیسے کہ خون کا آنا یعنی کہ ماہواری کی بے قاعدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور عموماً خواتین جو ہے اسی کو ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے، گائنیکالوجسٹ کے پاس جب اس چیز کو ڈسکس کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ صرف علامتوں کو بہتر کر دے، یعنی جیسے کہ اس کے ساتھ کریمپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ کے اندر درد وغیرہ، اور ماہواری جو ہے وہ بے قاعدگی اس کے اندر آ جاتی ہے، یا جلدی آ رہی ہے، رک نہیں رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اب مریض جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میرا علاج ہو رہا ہے اور میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ صرف جو سائن اینڈ سمٹمز ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی چکر میں پیشنٹ جو ہے وہ اپنا کافی سارا ٹائم جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، اور آخر میں جا کے ایک ہی مشورہ بچتا ہے کہ سرجیکلی یا تو جو ٹیومرز ہیں اس کو ہم ریموو کر دیں یا پورے بچہ دانی کو ہم ریموو کر دیں۔ اچھا، وہ الگ سے کہانی شروع ہو جاتی ہے، کچھ کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ سٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی اور پیشنٹ جو ہے اس کو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور اس میں پھر لازمی ان چیزوں کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کو ہم کیسے اس کے علاوہ بھی یعنی کہ سرجیکلی ریموو کرنے کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن ہے، اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں جو کہ ہم ہمیشہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں متبادل ادویات کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اگر شروع سے ہی پیشنٹ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ فائبرائڈ جو ہے ایلوپیتھک سائٹ کے اندر اس کا جو اگر ٹریٹمنٹ ہے تو وہ صرف سرجری ہے، یعنی اس کو آپ آپریشن کے ذریعے ریموو کر دیں یا پوری بچہ دانی کو نکال دیں، اس کے علاوہ جو ہے ایلوپیتھی کے اندر ایسی کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے جس سے یہ فائبرائڈ جو ہے ریورس ہو جائے۔ تو جیسے ہم نے اس کی وجوہات پہ بھی بات کی، چونکہ ہارمون جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایسٹروجن پروجسٹرون کے اندر جو ہے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، یہ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ہومیوپیتھی کے اندر ویسے تو بہت ساری میڈیسن ہے جو سمٹم وائز یوز کی جا سکتی ہے، جس میں اورومیور نیٹرونیٹم ہے، کونیم کا استعمال ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کلکیریا فلور ہے، کلکیریا کارب ہے، سیپیا کا استعمال ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جرنلی طور پہ ایک میڈیسن ہے کلکیریا فلور، اس کا میکینزم اگر ہم دیکھیں تو یہ فائبرائڈ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ صرف جو ہے کلکیریا فلور کا استعمال بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کافی سارے کمپلیکیشن سے بچ جاتے ہیں۔